اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔ تیسرا معنی عرض کر رہا ہوں اب، محمد یحمد مرتن بعد مرتن، جو جس کی بار بار تعریف کی جائے، انبیاء سابقین نے کی اور پھر ان کے ماننے والوں نے کی، شجر حجر اور ملائکہ نے کی، سلیمت فطرت جنات نے کی، ہر زمانے میں لاکھوں مرتبہ کروڑوں مرتبہ ایک ایک مسلمان نے آپ کی تعریف کی، تو یحمد مرتن بعد مرہ، یکے بعد دیگر جس کے کمالات بیان کیے جاتے رہیں، اس ذات کو بھی کہتے ہیں محمد۔ چوتھا، باب تفعیل کا چہرہ نہیں، وہ ساری دشمنی محبت سے بدل گئی، بے اختیار اس کے منہ سے آپ کی تعریفیں نکلی، اس لیے بڑے بڑے صنادید آئے، دین کے دشمن آئے، لیکن جب آپ علیہ السلام کی صحبت میں پہنچے تو اللہ کی کبریائی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے گرویدہ بن گئے۔ تو ایک معنی ہے کہ جو ہی دیکھا جائے تو آپ کے کمالات، خوبیاں، آپ کے محاسن زبان سے بے اختیار نکلتے ہی چلے جائیں، ایسی ذات کو محمد کہتے ہیں۔ ایک معنی اس کا یہ ہے کہ آپ کی زندگی اور آپ کی ذات پاک، زندگی کے سارے شعون، تدبیر منزل، سیاست مدنیہ اور سیاست مدن، آپ کی رات یا آپ کا دن، آپ کی جلوت اور آپ کی خلوت، یہ سارے ہر گوشہ آپ کی سیرت کا قابل تعریف ہے۔ عربی میں کہتے ہیں کٹیلا، کٹیلا ٹکڑے کر دیا، جز جز کو قتل کر دیا۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا ہر جز اور سیرت کا ہر پہلو اتنے محامد اور کمالات ہیں، ہر ایک ان میں علیحدہ علیحدہ بے شمار کمالات کے ساتھ متصف ہے اور حامل ہے۔ یہ معنی بھی آتے ہیں محمد کے۔ محدثین اسی وجہ سے حضرات صحابہ کرام بھی اپنی اولادوں کے نام محبت کی وجہ سے محمد رکھتے تھے۔ ابن حجر نے لکھا ہے 63 صحابہ کرام ہیں جن کے نام محمد ہیں، حتیٰ کہ پہلی کتابوں میں جب راہبوں نے پڑھا کہ نبی آخر الزمان آئے گا محمد ابن عدی سے پوچھا کہ رسول پاک کی آمد سے پہلے تیرے باپ نے تیرا نام محمد کیسے رکھا؟ اس نے کہا میرے والد صاحب عدی اور سفیان بن مجاشع اور یزید ابن عمر اور اسامہ ابن مالک یہ گئے شام کی طرف تجارت کے لیے۔ ایک راہب سے ملے، انہوں نے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہ مکہ المکرمہ سے۔
اس نے کہا انتظار کرو، نبی آخر الزمان آنے والا ہے اور اس کا نام ہماری کتابوں میں ہے محمد۔ یہ آئے اور انہوں نے کہا نبی تو جو بنے گا بنے گا، نام پیارا ہے، اللہ نے چاروں کو بیٹے دیے اور چاروں نے نام رکھے محمد۔ مراکش کا ایک نیک آدمی ہے، ان کی نسل میں 14 باپ بیٹے، ان کا نام محمد ہے۔ کنیت سے فرق کرتے تھے عرب لوگ، جیسے ہارون رشید نے اپنے 9 بیٹوں کا نام محمد رکھا، پھر اولاد کے نام سے کنیت مختلف ہو گئی، لیکن محمد نام رکھا۔ وہ آئے 734 میں، مراکش کے وہ محدث یہاں رہے، مدینہ منورہ میں پھر ارادہ ہوا جانے کا۔ ابھی تھوڑا سا سفر کیا، سوئے خواب میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہم سے کیسے تم نے جو ہے رفاقت کو چھوڑ دیا اور جدائی اختیار کر دی۔ اٹھتے ہی پھر واپس آئے، 3 دن کے بعد فوت ہوئے اور جنت البقیع میں مدفون آئے۔ ان کے نسل میں 17 یا 14 نام تک سارے باپ بیٹے محمد کے نام سے مشہور۔ ہمارے امام بخاری ہیں، ان کا نام محمد ہے۔ امام ترمذی ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے۔ امام ابن ماجہ ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے۔ امام غزالی ہیں، ان کا نام بھی محمد ہے۔ حسن حسین دعاؤں کی کتاب ہے علامہ جزری کی، تو ان کا لکھنے والا بھی محمد ہے۔ اس لیے محدثین اپنی اولادوں کے نام محمد پر رکھتے تھے، حتیٰ کہ یہ علاقہ ہے دریا کے پار جیہون اور سیہون، شام میں یہ 2 بڑی نہریں ہیں، ان کو کہتے ہیں جیہان اور سیہان۔ روس میں ہیں، انہیں کہتے ہیں جیہون سیہون، ازبکستان میں تاجکستان میں ہیں۔ اس کے پرلے علاقے کو کہہ دیتے ہیں ماوراء النہر۔ بڑا مردم خیز علاقہ تھا، صحابہ تابعین تبع تابعین کے بعد بڑے بڑے رجال اس علاقے میں پیدا ہوئے۔ امام بخاری اس علاقے میں پیدا ہوئے، بخارا میں۔ اسی طرح امام ابو اللیث سمرقند میں پیدا ہوئے، بڑے فقیہ تھے۔ امام بیضاوی بیضا میں پیدا ہوئے، جو بڑے مفسر تھے۔ امام شاشی، جنہوں نے اصول شاشی لکھی ہے، شاش میں پیدا ہوئے۔ صاحب ہدایہ علامہ مرغنانی اسی علاقے میں پیدا ہوئے۔ بڑے بڑے امام ترمذی ترمذ میں پیدا ہوئے، یہ اسی علاقے میں ہے۔ سارے محدثین بڑے بڑے جو ہیں وہ اجمی ہیں، عربی نہیں۔ یہ امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام ابو داؤد، یہ سارے کے سارے بڑے محدثین اجمی ہیں، جنہوں نے حدیث کا بہت زیادہ کام کیا دنیا میں۔ اللہ ان کی قبریں نور سے منور فرمائے، بارش فرمائے رب العالمین۔ تو یہ بڑے بڑے لوگ تھے، یہ دین کا علاقہ مرکز بنا۔ وہاں ایک قبرستان تھا، اس قبرستان کا نام تھا تربت المحمدیین۔ محمد نامی شخص اس قبرستان کے اندر دفن کیے جاتے تھے، تربت المحمدیین اس کا نام تھا۔ صاحب ہدایہ فوت ہوئے، بہت بڑے عالم تھے، جنہوں نے ہدایہ کیے 4 جلدیں 10 سال میں حالت اعتقاد میں لکھی، روزے کے ساتھ
5 दिन रोजा नहीं रखा, जिनमें रोजा रखना मना है। तो जब फौत हुए तो रिश्तेदारों ने कहा इस कब्रिस्तान में दफन करो। उन्होंने कहा इनका नाम है बुरहानुद्दीन मरगिनानी, ये मोहम्मद नहीं है, लिहाजा किनारे पर दफन करो। इसे तुरबतुल मोहम्मदीयीन में आप दफन नहीं कर सकते, इसलिए कि इस कब्रिस्तान में सारे वो दफन हैं जिनका नाम मोहम्मद है। हिंदुस्तान में एक शहर आपने सुना होगा अहमदनगर। जब इसकी बुनियाद ये उजड़ गया था शहर, फिर बादशाह वक्त ने इरादा किया दरिया के किनारे पर इस शहर को आबाद करने का। मुसलमान बादशाह था और ये कहा कि इसकी बुनियादें नेक आदमियों से रखाई जाए। अल्लाह की शान को 3 नेक आदमी मिले, एक काजी अहमद, एक मलिक अहमद, एक अहमद खतवी। ये बड़े बुजुर्ग थे, ये आए उस शहर की बुनियाद रखने के लिए। फरमाया भाई 4 होने चाहिए, नेक हों जिनकी असर की सुन्नतें भी कदा ना हुई हों। तो चौथा बादशाह था अहमद शाह। ये 4 मिले, इन्होंने अहमद नगर की बुनियाद रखी, 360 महल्ले बनाए और 500 मसाजिद बनाए। हमारे यहाँ तो मस्जिदें नहीं बनती ना, नई कॉलोनियां होती हैं, तकलीफ होती है हुकूमत को मसाजिद बनाने में। वहाँ मस्जिद का इंतजाम पहले होता था कि मस्जिदें मुसलमानों के लिए ज्यादा बनाई जाए। 500 मसाजिद बनाई और 360 महल्ले बने। इस अहमद नगर के बुनियाद रखने वाले चारों के चारों औलिया थे, बादशाह समेत। एक किताब है, उसका नाम है इमलाकुल मुहम्मदीयीन बे मिस्र। मोहम्मद नामी आदमी जो फक्र फाका में आए, फक्र फाका की जिन्होंने जिंदगी गुजारी मिस्र के अंदर, उनके बारे में किताब लिखी। बादशाह था, उसका नाम था अहमद इब्न तालून। उसके जमाने में 4 बड़े मुहद्दिस थे। मोहम्मद बिन जरीर तबरी एक ये बड़े मुहद्दिस थे। मोहम्मद बिन इसहाक खुजैमा ये बड़े मुहद्दिस थे। मोहम्मद बिन हारून ये बड़े मुहद्दिस थे। मोहम्मद बिन नसर अल मरवजी ये बड़े मुहद्दिस थे। याद पूरी हो जाए, कुर्रा डाला तो मोहम्मद बिन नसर अल मरवजी के हिस्से में आया। इन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह ताला से मांगा है अल्लाह अब मैं जाता हूं तो ये तो हदीस का सबक पढ़ लेंगे, मैं ऐसे रह जाऊंगा, पता नहीं वहां मुझे कितना इश्तिगाल हो। अहमद इब्न तौलून जो था बादशाह वक्त, उसे सैयदुल कौनैन आका नामदार इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई दोपहर के टाइम, कहलूले के लिए सोए। फरमाया वहां मोहम्मद नामी मुहद्दिस हैं, फक्र फाका में हैं, तो यहाँ आराम से सोया पड़ा है, वो इल्म हदीस हासिल कर रहे हैं, जल्दी अताया वहां पहुंचाओ। उसने अपना आदमी भेजा कि बाद में मैं भी आ रहा हूं, ये 1000 की थैली ले जाओ, अलहदा अलहदा पहले 50-50 अशरफिया दे देना, ये आवाज लगाकर ये 4 नाम हैं, और फिर मैं भी 1-2 दिन के बाद आ रहा हूं। ये गए वहां आवाज लगाई, पूछा लोगों से, उनका इधर रहते हैं वो नेक आदमी, वो आया कि तुम में कौन है? मोहम्मद बिन जरीर तबरी।
50 اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی۔ کون ہے؟ محمد خزیمہ، 50 اشرفیوں کی تھیلی پکڑا دی۔ نصر مروزی کون ہے؟ محمد، 50 کی تھیلی اسے پکڑا دی۔ محمد منذر تھے یا محمد ابن ہارون، اسے بھی 50 کی تھیلی پکڑا دی، اور 1000 دینار یا 1000 اشرفیاں انہیں دے دی کہ ضرورت کے وقت میں بعد میں اس کو استعمال کر لے۔ اور بادشاہ 2-4 روز میں آ رہے ہیں، تمہاری زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ یہ آپس میں بیٹھے، انہوں نے کہا پہلے ہماری نیکی چھپی ہوئی تھی، اب نیکی ہوگی ظاہر جب بادشاہ آئے گا، صاف ظاہر ہے لشکر بھی اس کے ساتھ ہوگا، تو گمنامی کی زندگی میں تھے، پھر ایسا نہ ہو ہماری شہرت ہو جائے اور کہیں ریاکاری کے زمرے میں ہم نہ آ جائے، اس لیے راتوں رات یہ نکل گئے وہاں سے۔ 2-4 دن کے بعد احمد ابن طولون آئے، پوچھا، انہوں نے کہا یہاں رہتے تھے، اللہ جانے کہاں چلے گئے۔ وہ جگہ خریدی اور خریدنے کے بعد کچھ حصے میں مسجد بنائی اور کچھ حصے میں دارالحدیث بنا کر وقف کر دیا، اور کہا کہ یہ اس کا نام رکھ دو املاک المحمدیین۔ وہ جو محمد نامی آئے تھے فقر و فاقہ میں، ان کی یاد میں یہ جگہ بناؤ، اور پھر وہ عظیم درسگاہ بنی جسے احمد ابن طولون اسے سرکاری وظیفے سے چلاتا رہا، لیکن وہ محدثین وہاں سے چلے گئے۔ تو یہ محمد نامی شخص تھے، ان کی تعریف میں باقاعدہ ایک کتاب ہے، اس کے حالات لکھے ہوئے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، حدیث تو نہیں ہے لیکن ہمارے مدینہ میں مشہور تھا کہ محمد جس کا نام ہوگا اس گھر میں اللہ پاک برکتیں اتاریں گے، رب العالمین اس گھر کے اندر برکتیں اللہ پاک اتاریں گے۔ اس لیے فرمایا نام بھی 1-2 محمد نامی شخص تھے، ان کا نام صحیح نہیں لیا تو ناراض ہوئے عمر ابن خطاب کہ یا تو محمد کا نام صحیح لو یا نام بدل دو۔ جیسے لوگ نام بگاڑ کر پڑھتے ہیں، عبداللہ ہو تو دلہ کہہ دیا، عبد الرحمن ہے تو رحمانہ کہہ دیا، اور محمد ہے تو محمدی یا کچھ اور کہہ دیا، مما کہہ دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب ناراض ہوئے، فرمایا جب نام رکھنا ہے محمد تو پوری طرح صاف پکارو، ورنہ سزا ملے گی جس نے یہ صحیح نام نہیں پکارا۔ حاتب کے بیٹے کا نام خود رسول پاک علیہ السلام نے محمد رکھا، اسی طرح حضرت جعفر کے بیٹے کا نام رسول پاک علیہ السلام نے محمد رکھا۔ یہ محمد کے معنی بھی میں نے آپ سے عرض کیے، اور یہ بڑے بڑے لوگ جو آئے جن کے نام پہلے گنائے، یہ برکت کے لیے محدثین اپنی اولادوں کا نام رکھتے تھے، جنہوں نے مشرق و مغرب میں حدیث کا قرآن کا چرچا کیا۔ رب العالمین آپ علیہ السلام کے نام کا ہمیں احترام اللہ نصیب کرے، اور پھر آپ کی سیرت کو رب العالمین اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میری دوڑ تیری طرف ہے، چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا براہ راست بنا، میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا۔